الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دوستو، آج انصاف کی بات یہ ہے کہ لائیو ہونے کی ایک خوشی ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نادان دشمنوں نے یہ کوشش کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت پہ کیچڑ اچھالا جائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں عام کی جائیں۔ تو ہمارے دوستوں نے، مسلمان بھائیوں نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور ایک ٹرینڈ عام کیا کہ ہم آج اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیں گے، ایک موقع کے طور پہ لیں گے اور ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ ٹویٹر وغیرہ پہ یہ ٹرینڈ عام کرنے کی کوشش کی گئی اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہترین تعلیمات کو ہندی میں، انگریزی میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ایک اچھی کوشش ہوئی۔ اس کوشش کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ شاید اس طرح کے مواقع اس لیے بھی آتے ہیں، اس طرح کی گھٹیا حرکتیں لوگوں کی جانب سے اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ ہمیں ایک موقع مل جائے کہ ہم بحیثیت مسلمان کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق اور آپ کے پیغام کا جو حق ہمارے اوپر بنتا ہے اس حق کو ہم ادا کر سکیں، ہم آخری دین کے آخری فائنل پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو جن لوگوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اسے عام کرنے کی کوشش کی، وہ قابل تعریف ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے۔ یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے، بہت اچھا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ اس سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا جو کردار ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا۔ تو ان میں بہت سارے وہ لوگ جو غلط انفارمیشن دیے گئے ہیں، وہ لوگ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون تھے، کیا تھے، ان کی تعلیمات کیا تھیں۔ آپ کو اس پہ تعجب ہونا نہیں تعجب ہونا چاہیے کہ دنیا کی بڑی تعداد ایسی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، پیغامات سے، میسیجز سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیریکٹر سے، ان تمام چیزوں سے ناواقف ہیں۔ وہ ایک ریلیجیس فگر کے طور پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی جیسے وہ کسی اور دوسری ریلیجیس شخصیت کو دیکھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ لوگ پوجا پاٹ وغیرہ کروانے کے لیے آئے تھے، اپنا چلے گئے، ان کا کوئی ریلیونس ہے نہیں۔ تو ایسی صورت میں جب ہم ایک مہذب انداز میں، منظم طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بڑے اسکیل پہ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ایسے لوگ جو خالی ذہن ہیں، ایسے لوگ جن میں باضابطہ کوئی تعصب، کوئی بائسنس نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ ان تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر ہدایت کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ جو کوشش ہوئی یا کی جا رہی ہے، الحمدللہ یہ بہت اچھی کوشش ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، ساتھ دینے کی ضرورت ہے، عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم میں سے جن بھائی سے بھی بن پڑتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی نہ کوئی واقعہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی بات، مستند بات ہندی انگریزی میں لوگوں تک پہنچانے کی اس موقع سے کوشش کیجئے۔ جو ہیش ٹیگ لگایا گیا ہے اس کا بھی استعمال کیجئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان بھائیوں سے ایک اور بات کہنا چاہتے ہیں، اور دراصل میرے لائیو ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جہاں ہم لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بتلا رہے ہیں، وہیں بحیثیت مسلمان کے ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ان تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر لیں۔ یعنی ایک تو ہم میسیج دیں، لوگوں کو بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا وجود سراپا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آئینہ دار ہو جائے، ہم واقعتاً شہداء علی الناس ہو جائیں، یعنی ہم اسلام کی عملی تصویر بن کر لوگوں کے سامنے گواہ بن جائیں کہ
سچا اور اچھا آخری دین یہی ہے۔ ہم واقعتاً پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اس پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے جن کے اخلاق کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ وہ مکہ والے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان کے انتہائی درجے میں دشمن تھے، ان میں بھی یہ جرأت نہیں تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ سکیں، ان میں یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خائن کہہ سکیں، ان میں یہ جرأت نہیں تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار سے متعلق کوئی الٹی سیدھی بات کہہ سکیں۔ تو ہمیں جائزہ یہ لینا ہے کہ ہم بھی کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی اس روشنی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح جس معاشرے میں ہوں گے اس معاشرے کا کوئی آدمی یہ جرأت کر ہی نہیں سکے، وہ لاکھ ہمارا دشمن ہو، ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ذہن میں رکھتا ہو، لیکن وہ اخلاقی طور پہ یہ جرأت نہ کر سکے کہ وہ یہ کہے کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے؟ تو کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا ایک بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ جہاں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں وہیں ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا باضابطہ حصہ بنا لیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، اور اس کے بعد معاملات سے لے کر کے اخلاقیات تک میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات انتہائی درجے میں اعلیٰ انسانیت نواز اور تا قیامت اتنی خوبصورت ہدایات ہیں کہ جب کبھی انسانیت ان ہدایات سے قریب ہوں گی وہ کامیاب ہوں گی۔ اسلام کی اخلاقیات کو اگر غور سے دیکھیے، انسان کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ کسی کو نہیں دینا ہے، تجارت کرتے ہوئے غلط بول کر کے مال نہیں بیچنا ہے، آپ کو بازار سے نکل کر کے باہر جا کر کے ایسے مطلب مال کا دام گھٹانے کے لیے یا بڑھانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کرنا ہے۔ آپ کے بھائی نے اگر کسی شادی کے لیے کوئی پیغام دے دیا ہے تو آپ کو پیغام پہ پیغام نہیں دینا ہے، آپ کو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا پڑوسی کھا پی رہا ہے یا نہیں۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو آپ اگر ہٹا دیتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک مسلمان، سچا مسلمان، اچھا مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے لوگ، جس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہوں۔ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کا پڑوسی اس کی اذیت رسانی سے محفوظ نہیں ہو۔ تو اگر ان تعلیمات کو آپ غور سے دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سوشل لائف جینے کی بنیاد رکھی ہے وہ اتنی لاجواب ہے، اتنی لازوال ہے کہ اگر مسلمان ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو دنیا کا کوئی سماج ایسا نہیں ہوگا جو ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر اشش نہ کرنے لگے اور جو اپنا تصور اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بدلنے پہ مجبور نہ ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ جب پہلی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ وحی اتری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال، پہلی مرتبہ کی صورتحال تھی، پریشان تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا زمیلونی، ہمیں چادر اڑا دو، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی کہا انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ جو کیفیت تھی، اس کیفیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ رسوا کیوں نہیں کرے گا؟ لِأَنَّكَ إِن کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ رسوا کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے نہیں کرے گا لِأَنَّكَ تنصر المظلوم، آپ مظلوم کی مدد کرتے ہیں، تقری الضیفہ، آپ مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں، تکسب المعدومہ، جو لوگ بیچارے اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، کھانے پینے کے محتاج ہیں، آپ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ وَتُنِيبُ عَلَى نَوَائِبِ الدَّهْرِ، اور نوائب الحق، حق کے معاملے میں جو لوگ پریشان رہتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا نہیں کرتا۔ ہم مسلمانوں کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا اسی طرح کی شہادت ہماری اہلیہ ہمارے بارے میں دے سکتی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی یہ سچائیاں بھی ہم سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہم آپ کو
یقین دلاتے ہیں کہ اگر ہم پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو، جو ظاہر الحمدللہ انتہائی درجے میں ہمارے دل میں ہے، اور جس دل میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہو اس دل میں ایمان نہیں ہے، اور الحمدللہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبت کرنے کی توفیق دے۔ تو اگر اس محبت کو ہم عملی شکل میں ڈھال دیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں طہارت کتنا معنی رکھتی ہے۔ آپ کوئی بھی فقہ یا حدیث کی کتاب پڑھیے، سب سے پہلے ہم کتاب الطہارہ پڑھتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ عام طور پہ لوگوں کی شکایت ہے کہ مسلمانوں کے یہاں جو صفائی ستھرائی کا دھیان ہونا چاہیے، جو سینیٹیشن کا مسئلہ ہے وہ مسلمانوں میں زیادہ ہے۔ تو اس پہ ہمیں یہ نہیں کہ لوگ بلیم کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ارے یہ تو ان کا کام ہی ہے، نہیں، لیکن ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیا واقعتاً دل سے لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شجر کاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی اگر مر رہا ہے اور اس کو یقین ہے کہ وہ کوئی درخت لگا سکتا ہے فلیغرس، تو اس کو لگا دینا چاہیے۔ کیا ہم مسلمان کبھی اس نظریے سے کوئی درخت لگاتے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے؟ کبھی آپ درخت لگانے کو ایک باضابطہ مشن بنا لیجئے اور لوگوں کو بتائیے کہ بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھائی اگر مرنے والا آدمی کو اتنا موقع ملے کہ ایک درخت لگا سکتا ہے تو لگا دے، تو وہ درخت لگائے۔ وہ جتنے پڑھے لکھے رہے، یار یہ تو آکسیجن، درخت سے تو آکسیجن ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ اہم تھے، اس طرح کی تعلیمات انہوں نے دی ہے۔ اب بتائیے لوگوں کو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راستے میں پخانہ پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ اب بتائیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائے کے نیچے پخانہ پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، راستوں پہ بیٹھ کر کے ایسے ہی گپ بازی کرنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب بتائیے کہ اسلام نے تعلیمات دی ہیں کہ کسی کے گھر جانا ہے تو دروازے پہ پہلے دستک دینی ہے، سلام کرنا ہے، ایسے اندر نہیں چلا جانا ہے۔ یہ جو آداب اسلام نے سکھلائے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا جو نمونہ ہمارے سامنے ہے، اگر ان نمونوں کو ہم اپنی عملی زندگی میں ڈھال لیں، ہم واقعتاً اس طرح سے لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوں، ہم لوگوں کے مددگار بن کر سامنے آویں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا جو تقاضا ہے کہ آپ جس معاشرے کا حصہ ہے وہاں لوگوں سے آپ سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے کہ ہر آدمی سوچ یہ رہا ہے کہ ان سے ملنے کے بعد فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ ان سے اگر جڑیں گے تو نقصان کا کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے، دھوکہ نہیں مل سکتا ہے، جھوٹ نہیں مل سکتا ہے، فریب نہیں مل سکتا ہے۔ تو کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو، ان روشنیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہیں؟ اور یقین جانیں کہ جہاں ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، جہاں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج پانی کا مسئلہ پوری دنیا کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی اس سلسلے میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کو پانی کے سلسلے میں تنبیہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں افی الماء اسراف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پانی میں بھی کوئی اسراف ہو سکتا ہے، فضول خرچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم ولو کنت علی نہر جار، ہاں اگر تم جاری نہر کے پاس بھی ہو پھر بھی پانی کے استعمال کرنے میں کفایت شعاری تمہارا فریضہ ہونا چاہیے۔ تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم یہ سمجھو کہ یہ جو نعمت ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ تو اسلام نے جو عام باضابطہ جو ذہن بنایا ہے ایک دم کہ ہر نعمت کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا، پانی کے سلسلے میں یہ جو اسلام کی روشنی ہے، کیا اس روشنی کو ہم لوگوں تک لے جانے کے لیے عملی طور پہ بھی تیار ہیں؟ تو ہمارے کہنے کی جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف مواقع سے ایک موقع بھی دیتا ہے ہمیں۔ وہ لوگ جو کچھ لوگ جو دشمنی میں اندھے ہیں، کچھ لوگ جن کو زبردستی غلط باتیں پہنچا دی گئی ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعتاً انسانیت کے لیے رحمت ہیں، واقعتاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سولوشن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں کے سکون کا ذریعہ ہے، لوگوں کی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس طرح کی اپرچونٹیز کو، اس طرح کے حادثات کو اپرچونٹی بنا لیتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک لے کر جاتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی پہل ہے۔ ہم پھر سے اپریشیٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گزارش کرتے ہیں مسلمانوں سے عملی طور پہ بھی ہم سفر کرتے ہیں، سفر میں کیا واقعتاً ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ساتھی مسافرین ہیں
ان کو یہ لگتا ہے کہ مسلمان ہے تو ہمارے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو مسلمان انشاءاللہ مدد کرنے کے لیے آئیں گے، مسلمان ہیلپ فل ہوں گے، یہ مطلب ان سے فائدہ ہوگا، ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی لڑکی اگر کسی کمپارٹمنٹ میں ہم سفر کر رہے ہیں، اس میں کوئی جوان لڑکی بھی سفر کر رہی ہے، تو کیا مسلمان نوجوان کو دیکھ کر اس کو ایک طرح کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں اب ہماری عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم اگر سفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک محافظ مسلمان ہے، صاحب لحیہ ہے، داڑھی والا ہے، نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، اب یہاں سے ہمارا سفر بہت اچھا ہونے جا رہا ہے، کسی کی غلط نگاہ ہم پہ نہیں پڑنے والی ہے۔ کیا اس طرح کا ماحول کریٹ کرنے میں، اپنے بارے میں یہ امیج کریٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو پاتے ہیں؟ تو یہ بہت ضروری ہے، اور یہ سیلف انٹروسپیکشن سے آئے گا، یہ احتساب ضروری ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑیے، امیج بنانا، جو امیج ہم بنانا چاہیں گے انشاءاللہ وہ امیج ہم بنا لے جائیں گے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جہاں تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے مختلف ذرائع سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے، وہیں یہ ضروری ہے کہ یہ ہماری عملی زندگی کا حصہ بن جائے۔ اور نوجوان میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ مختلف مواقع سے اگر 2-4-10 لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ اچھا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے جلسے ہو جاتے ہیں، بڑا بڑا پروگرام ہو جاتا ہے، کیا کیا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ تو کیا ہمارے نوجوانوں میں یہ حوصلہ ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک بلاک کی سطح پہ، گاؤں کی سطح پہ کوشش کریں گے کہ مسلم محلوں کو اس مرتبہ 2 مہینے کے اندر، 1 مہینے کے اندر، 15 دن کے اندر صاف کر دیا جائے، کہیں پہ کوئی الٹا سیدھا مطلب گندگی نہیں ہو، ہم باضابطہ ایک ڈسٹ بن، بڑا ڈسٹ بن یا جس طرح سے بھی ممکن ہو وہ ڈالیں گے، اور لوگوں کو سکھائیں گے کہ اگر کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، کچرے ہیں، تو ان کو ایسے ڈالنا ہے، اور ان کو ہم یہ بتائیں گے کہ سینیٹیشن کے راستے کیا ہیں، ہم کس طرح سے صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ کیا مسلم نوجوان اس کو ایک کمپین کے طور پہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہے کہ اگر کہیں گھڈا وغیرہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے، لوگ جا کر کے پانی میں پیشاب وشاب کر دیتے ہیں یا اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سران ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باضابطہ کہتے ہیں کہ ایسے پانی میں پیشاب مت کرو جو پانی بہتا نہیں ہے، جو پانی نہیں بہتا ہے اس میں پیشاب کرنے کی غلطی مت کرو۔ میں سوچتا ہوں کہ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، جو ماہرین ہوں گے، وہ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ کتنی بڑی گہری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ تو کیا ہمارا نوجوان اس قسم کی چیزوں کو لوگوں تک لے جانے کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ اس طرح سے کوئی کمپین کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک کمپین چلائیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو لے کر کے، کہ عملاً پہلے ہم اس کو برتیں گے اور پھر لوگوں تک لے کے جائیں گے کہ دیکھو جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم اس طرح کے مسکنسیپشن کے شکار ہو، تمہیں غلط باتیں بتائی گئی ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں۔ کیا ہم انگریزی ہندی میں باضابطہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مہذب کتاب لے کر لوگوں تک پہنچانے کا جتن کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہمارے جو دوست ہو سکتے ہیں، ہمارے جاننے والے لوگوں میں، ہمارے پڑوسی میں، نن مسلم جو بھی ہوں، ان تک کوئی باضابطہ مہذب مستند رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پہنچا دیں، اور ان سے گزارش کریں کہ ایک مرتبہ پڑھ کر کے ضرور دیکھیے گا کہ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو الٹی سیدھی بات بتائی گئی ہے وہ کیا ہیں، وہ اصلاً کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے آج کے زمانے کے حساب سے خاص طور سے، انشاءاللہ ہم ان تقاضوں کو پورا کر سکیں گے۔ بحیثیت مسلمان کے تو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اگر ہم اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن آج کے تقاضے بھی یہی ہیں، آج کی جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، جو سرکمسٹینسز ہیں، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم سے کہ ہمیں اس طرح سے آگے آنا ہوگا، ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو صرف نعروں میں نہیں بند کرنا ہوگا، بلکہ عملاً بھی لوگوں تک اس حیثیت سے جانا ہوگا کہ لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ساتھ ہی ایک بات کہنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب کبھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے کہ کوئی بدتمیز آدمی، نادان آدمی یا دشمنی میں گھلا ہوا آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی زبان درازی کرتا ہے، کچھ غلط بولتا ہے، تو عام طور پہ ایسے ملکوں میں جہاں باضابطہ کوئی اسلامی ملک نہیں ہے، جہاں جمہوری نظام ہے یا ظاہر ہے کہ نظام حکومت کچھ اور ہے، وہاں کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے، بولتا ہے اگر اس کا کوئی سر کاٹ کے لے آئے گا تو اس کو یہ دیں گے تو وہ دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے چکر میں مت پھنسیے۔ ایسے لوگ دراصل پبلسٹی کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نہ تو اسلام اس طرح کی کوئی اجازت دیتا ہے۔ کبھی بھی لا اینڈ آرڈر کا جو ایشو ہے، اسلام اس معاملے میں کافی سخت ہے، آپ کو یا کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ تو ایسے لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس کے پیچھے مقصد ان کا اپنا ہوتا ہے، ان کی اپنی شہرت کا ہوتا ہے، ان کی اپنی ناموری کا ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا بہادر قسم کا کوئی آدمی ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیم کے خلاف ایک قدم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کنڈم کرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ نادان لوگ ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے،
لیکن اس کا کیا یہ بھی مطلب ہے کہ اب جو آدمی اٹھے گالی والی دیتا رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہے اور ہم خاموش رہیں؟ تو نہیں، دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں قوانین نہیں ہوں، جہاں راستے نہیں ہوں۔ ہم جمہوری طریقے سے، ہم باضابطہ عدالت کے ذریعے، ہم قوانین کا راستہ لے کر کے ہم ایسے لوگوں کو عدالت تک پہنچا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ جو ہونا چاہیے، جو قرار واقعی سزا ان کو ملنی چاہیے، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن جو طریقہ ہے اس طریقے سے کریں گے تو کہیں کوئی ایشو نہیں بنے گا۔ لیکن اگر ہم ایسے الٹے سیدھے لوگوں کی باتوں میں، جذباتی باتوں میں، جس کے پیچھے ان کا اپنا مقصد ہے، وہ ایک طرح کی شہرت چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو کوئی نہیں جانتا ہے، اس نے اس طرح کا اعلان کیا، پتہ چلا 10 منٹ کے اندر پوری میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی ملک میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہوں، مختلف مذاہب اور مکاتب کے لوگ رہتے ہوں، دین کو ماننے والے لوگ رہتے ہوں، تو یہ میڈیا میں کچھ لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو ہوا دو گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے، تو ان کی ٹی آر پی بڑھتی ہے، ان کے پیسے بنتے ہیں۔ جو پولیٹیشینز ہیں، سیاستداں ہیں، ان کی چاندی ہوتی ہے، ان کا ووٹ بینک بڑھتا ہے۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ہم مسلمانوں کا، عام انسانوں کا۔ تو اس لیے ایسے لوگ اگر اس طرح کی باتیں کریں تو ان کو کنڈم کرنا، ارے یار ان کو، یہ جاہل آدمی، اس کو کچھ پتہ ہوتا ہے نہیں۔ ہاں، اس نے، اگر کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی ریمارک دی ہے تو ہم عدالت میں جائیں گے، ہم اس کے خلاف ایف آئی آر کریں گے، ہم بتائیں گے مطلب ججز کو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمارے یہاں یہ قانون ہے، تو ایسے لوگوں کو یہ سزا ملنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ اگر اس طریقے سے ہو تو ان کو ان کی صحیح جگہ مل جائے گی، ان کو جو سزا ملنی چاہیے تھی وہ ملے گی۔ اور جو طریقہ آج ہمارے احباب نے، مسلمانوں نے الحمدللہ اپنایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، میسیجز کو عام کرنے کی کوشش کریں گے، ہر راستے سے جتنے بھی وسائل ممکن ہو سکتے ہیں ان وسائل سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک لے کر کے جائیں گے۔ تو یہ گریٹ، بہت ہی اپریشیشن کے قابل ہے، بہت قابل تعریف ہے ماشاءاللہ۔ اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی جو میری گزارش ہے اور بحیثیت مسلمان کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو باضابطہ عمل میں ڈھال لیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آئینہ بن جائیں۔ ہمیں دیکھ کر کوئی کہے کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا مسلمان ہے، اس سے کسی بھی سماج کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، کسی کے بارے میں برا نہیں کر سکتا ہے، اس کے ہونے کا مطلب ہے کہ سب کچھ اچھا رہے گا۔ تو اس امیج کو کریٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر کے دنیا میں عام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم ایسا کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے تو بہت سارے لوگ صرف دانت پیس کر رہ جائیں گے، انشاءاللہ وہ کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔